نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے ہم پر خصوصی کرم و انعام فرمایا ہے کہ ہمیں دین کی بات سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور علم کی مجلس جہاں کہیں بھی لگی ہوئی ہو، جہاں کہیں قرآن حدیث کی بات کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آ کر اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک تانتا بند جاتا ہے اور اس میں سے سکینہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ وہ فرشتے اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر قرآن حدیث کی بات کرنے والوں پر مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ قرآن حدیث کا ذکر ہو رہا تھا، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا طلب کر رہے تھے، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ مغفرت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر کہتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے دین کی بات کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری اس میں لازم ہے، اللہ کی محبت اس میں لازم ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، فبحق علیک کل محبہ، تمہیں میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کر۔ یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء وان فاتنی فات کل شیء، اے میرے بندے اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے ساری کائنات کو پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے ساری کائنات کو کھو دیا، اور میں تیرے لیے ساری کائنات سے بہتر ہوں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنے اللہ کو کسی محفل میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے انتہائی محبت کرتے ہیں اور انسان کو کامیاب کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے جن بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے وہ کامیاب ہو کر میرے پاس لوٹیں، وہ دنیا کے اندر بھی راحت و آرام کی زندگی کو حاصل کریں، اور آخرت کے اندر بھی جب وہ میرے پاس آئیں میں انہیں اعزاز و اکرام دوں اور عزت کی زندگی عطا کروں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو مادی اسباب ان سے غافل کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی زمین میں کھو جاتا ہے، کوئی دکان میں کھو جاتا ہے، کوئی اپنی ملازمت میں کھو جاتا ہے، اعمال میں کمی ہو جاتی ہے،
اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں کھو کر وہ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بھول جاتے ہیں، اس کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے بھولے بسرے بندوں کے لیے اللہ جل شانہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کرتے تھے کہ جس قوم میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کمی ہو جاتی، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتے اور پیغمبر کے ذریعے ان لوگوں کو دوبارہ اپنی طرف بلواتے اور دوبارہ ان کو اطاعت پر کھڑا کرنے کے لیے تیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ جاؤ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جا کر دعوت دو، تیری قوم سرکش ہو چکی ہے، وہ نافرمان ہو چکی ہے، ان کو اطاعت کی طرف بلاؤ۔ وہ لوگ اپنی زمینوں میں کھو چکے تھے، اپنے کاروباروں میں کھو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل پہ زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا ان کو جا کر میرا تعارف کرواؤ، ان کو بتاؤ کہ ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ تمہارے لیے سارے نظام کو چلا رہا ہے، اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بلکہ ان کی بات کو رد کرتے چلے گئے، ان کو اذیت پہنچاتے چلے گئے۔ 950 سال بعد جب ان کی طرف سے اطاعت کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ اے نوح اپنی قوم کے پاس جاؤ، ان کو ایک دردناک عذاب سے ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو تم پر ایسا دردناک عذاب آئے گا کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہاری قوم ختم ہو جائے گی، تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا، تمہارے جانور ختم ہو جائیں گے، تمہارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، جاؤ جا کر ان لوگوں کو بتاؤ۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر ان لوگوں سے کہا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ دردناک عذاب آنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کی فرما برداری میں آ جاؤ، اس کی اطاعت میں لگ جاؤ، یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اطاعت کرو گے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جو عذاب مقرر کر دیا گیا ہے اس عذاب کو تمہاری توبہ روک سکتی ہے۔ اگر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو روک سکتے ہیں، اگر توبہ نہیں کرو گے إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو تمہیں اس دردناک عذاب سے بچا سکے۔ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، نوح علیہ السلام کو اپنی مجلس سے نکال دیا، نوح علیہ السلام کو ذلیل کیا۔ جب وہ اپنے گھر میں گئے تو انتہائی مایوس و پریشان ہو چکے تھے، اور اس مایوسی اور پریشانی میں انہوں نے اپنے رب کو ساری کارگزاری سنائی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کہا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی، میں نے ان کو رات کو بھی تیری طرف بلایا، میں نے ان کو دن کو بھی تیری طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو دعوت دیتا چلا گیا یہ لوگ مجھ سے دور بھاگتے چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں تو ان کو صرف اس لیے دعوت دیتا تھا تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو دنیا اور آخرت کے اندر سکون عطا فرما دے، لیکن جب بھی میں نے ان کو دعوت دی وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے،
वस्तग़शौ सयाबहुम, और अपने सरों के ऊपर कपड़े डाल लेते, व असर्रू वस्तकबरु इस्तिकबारा, बड़ा मुतकब्बिराना अंदाज इख्तियार करते थे और बड़ी नाकदरी मेरी करते थे, लेकिन मैं इसके बावजूद मायूस नहीं हुआ। सुम्मा इन्नी दाउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, या अल्लाह मैंने उनको अलल ऐलान भी दावत दी, मैंने उनको चुपके चुपके भी दावत दी, मैंने उनको तन्हाई में फ़र्दन फ़र्दन भी दावत दी, और मैंने उनको मजमों में भी दावत दी, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैं इसके बावजूद मायूस नहीं हुआ। मैंने फिर उनको फ़ज़ाइल सुनाए। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मैंने उनसे कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अगर तुम अल्लाह ताला के सामने तौबा करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिशें बरसाएगा, वो तुम्हारे माल में बरकत दे देगा, तुम्हारी औलाद में बरकत दे देगा, और वो तुम्हारे लिए बागात लगाएगा, वो तुम्हारे लिए नहरें चलाएगा। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हें क्या हो गया, तुम उस अल्लाह की इताअत की तरफ क्यों नहीं आते। वक़द खलक़कुम अतवारा, जिसने तुम्हें अदम से वजूद दिया, तुम्हारा कायनात में कोई तज़किरा ही नहीं था, तुम ज़िक्र करने के काबिल ही नहीं थे, तुम पानी का एक कतरा थे, तुम गोश्त का एक लोथड़ा थे। अल्लाह ने उस लोथड़े पे कारागरी की और उसमें हाथ बनाए, तुम्हारी टांगें बनाई, तुम्हें बोलने के लिए ज़ुबान दी, तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, तुम्हें देखने के लिए आँखें दी। तुम उस अल्लाह की इताअत की तरफ क्यों नहीं आते। उन लोगों से पूछ कर देखो जिनके पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं, सुनने के लिए कान नहीं हैं, पकड़ने के लिए हाथ नहीं हैं, चलने के लिए आज़ाद टांगें नहीं हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया कि हमें ये सारी नेमतों से नवाजा है। भला उस आदमी से पूछ के देखा जाए जिसके पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं। हम लोग जमात में थे, एक आदमी हमें मिला, वो माशाल्लाह ज़िम्मेदार था, अच्छे ख़ानदान से था, लेकिन बचपन से ही नाबीना था। मैंने उनसे पूछा, आपके दिल में कोई ख्वाहिश है। उसने कहा, मेरे दिल में बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं एक बार अल्लाह जल्ल शानू के बनाए हुए ज़मीन आसमान को देखना चाहता हूँ, और एक बार ज़िंदगी में अपने माँ बाप को देखना चाहता हूँ। कितना बड़ा इनाम अल्लाह ने हम पे किया हुआ है। हम सुबह शाम अपने माँ बाप को देखते हैं। हम अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। हम हर चीज़ में अल्लाह नज़र आता है, उसको देख सकते हैं। जिस बंदे के पास आंखें नहीं हैं वो किसी चीज़ को नहीं देख सकता, और जिसके पास हैं वो सब कुछ देख सकता है। उस पर कितना बड़ा इनाम है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम क्यों उस अल्लाह की इताअत की तरफ नहीं आते जिसने तुम्हें अदम से वजूद दिया, तुम्हारे जिस्म के सारे आज़ाद जवारे तुम्हें दिए। अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम देखते नहीं कैसे अल्लाह ने तह बतह 7 आसमान बनाए। वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा वजअल अश-शम्स सिराजा, उसने सूरज को रोशन चराग बनाया, चाँद को तुम्हारे लिए नूर बनाया। वल्लाहु अम्बतकुम मिनल अर्दि नबाता, अल्लाह वो है जो तुम्हारे लिए ज़मीन से गल्ले निकालता है। तुम एक दाना ज़मीन में डालते हो, एक दाने पे 7 शाखें पैदा करता है, हर शाख पे 100 दाने पैदा कर देता है। तुम एक बोरा ज़मीन में डाल कर आते हो, अल्लाह ताला तुम्हें 50 बोरे करके वापस लौटा देता है। तुम छोटा सा टुकड़ा शुगर कैन का ज़मीन में दफन करते हो, अल्लाह तुम्हें मनो शुगर कैन वापस करता है। तुम एक अनार का छोटा सा पौधा लगाते हो, उससे तुम्हें हज़ारों अनार वापस करता है और लाखों करोड़ों बीज वापस कर देता है। उस अल्लाह की इताअत क्यों नहीं करते जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन से चारा उगाया जो तुम्हारे जानवरों के खाने के काम आता है। तुम उन जानवरों के ज़रिए से गोश्त प्रोड्यूस करते हो, दूध प्रोड्यूस करते हो और उन जानवरों पे सवारी करते हो। अल्लाह जल्ल शानू के इतने ज़्यादा इनामात हैं तुम पर, तुम उस अल्लाह की इताअत की तरफ क्यों नहीं आते।
زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ اپنی قدرت سے نکالتے ہیں۔ انسان ایک چیز زمین میں ڈالتا ہے، ایک کھجور کی گٹلی زمین میں بوتا ہے، اللہ کھجور کا درخت بنا دیتا ہے اور ہزاروں کھجوریں اس پر لگا دیتا ہے۔ ایک گٹلی سے، کھجور کی گٹلی سے ہزاروں اللہ تعالیٰ نے کھجور کے بیج تمہیں دے دیے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اس اللہ کی اطاعت کی طرف کیوں نہیں آتے جو تمہارے چھوٹے سے وجود کو زمین سے نکلی ہوئی چیزوں سے طاقتور کرتا ہے اور چلنے کے قابل کرتا ہے، پکڑنے کے قابل کرتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، تمہیں دوبارہ اسی مٹی میں لوٹا دے گا۔ جب تم مٹی میں رکھے جاؤ گے، تمہارے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہوں گے، تمہاری ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہوں گی، تم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکو گے، کانوں سے سن نہیں سکو گے، تمہارا جسم تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ یہ جسم جب زمین میں رکھا جائے گا تو کیڑے اس جسم کو کھا جائیں گے۔ کچھ دنوں بعد جسم کے ماس اور گوشت پوست ختم ہو جائے گا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تھوڑے عرصے بعد برادہ بن جائے گا اور وہ برادہ مٹی میں مکس ہو جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ ایسی قدرت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس مٹی سے تمہارے برادے کو جدا کروں گا اور تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا کر اپنے سامنے کھڑا کروں۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ وہ ہے جس نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی، تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے۔ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں اس اللہ کی اطاعت نہیں کرتے جس نے اتنے زیادہ انعامات تم پر کیے؟ انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، میرے اتنی ترغیب دینے کے بعد وہ لوگ میری بات نہیں مانے۔ اے اللہ، وہ انہی لوگوں کی بات مانتے ہیں جنہوں نے انہیں برباد کیا، جنہوں نے ان کی نسلوں کو تباہ کیا، جنہوں نے انہیں بت پرستی کی طرف لگایا، انہی سرداروں کا اتباع کرتے ہیں، میری اطاعت نہیں کرتے۔ میں بالکل تھک گیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑے مکر کرتے ہیں اور علی الاعلان کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم انہی کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ کسی سے وہ کوئی چیز مانگتے تھے، کسی سے کوئی چیز مانگتے تھے، جس یقین پر وہ قائم تھے وہ اسی یقین پہ رہنا چاہتے تھے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے میری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی اور میری قوم ہمیشہ حسرت اور افسوس میں چلی جائے گی۔ یا اللہ، مجھے ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں نظر آتی۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کسی کافر کو زمین پر مت چھوڑنا، اگر تو نے کسی کو زمین پر چھوڑ دیا تو وہ تیری اتباع نہیں کرے گا بلکہ تیرے فرما بردار بندوں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، یا اللہ صرف ایمان والے جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے اور میری توبہ قبول کر لے اور باقی ساری دنیا کے انسانوں کو ختم کر دے۔ نوح علیہ السلام کے ہاتھ نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم اپنی کشتی میں بیٹھو، ہم ان پر ایسا عذاب ڈالیں گے کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام اور ایمان والے 80-82 لوگ اپنی کشتی میں سوار ہو گئے، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ جو لوگ کہتے تھے ہم بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر بچ جائیں گے، چڑھ کر محفوظ ہو جائیں گے، میرے بھائیوں اتنا پانی آیا کہ اللہ نے ان پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا اور ان لوگوں کو بھی ڈبو دیا اور ساری قوم کو ختم کر دی۔
یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو سناؤ نوح علیہ السلام کا واقعہ، اپنی امت کے لوگوں کو وہ فضائل سناؤ جو قوم نوح کو سنائے گئے تھے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اگر آپ کی امت ان فضائل پر یقین رکھے گی اور اللہ جل شانہ سے ان فضائل کی برکات مانگے گی اور اطاعت کرے گی، آپ کی امت کو وہ فضائل ملیں گے جو نوح علیہ السلام کی قوم کو سنائے گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا اور یہ مبارک علم ہمیں عطا فرمایا۔ زندگی گزارنے کے لیے اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کی اطاعت کریں، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو آپ کی اطاعت کریں، عزت مل جائے گی۔ اگر دنیا میں اور کسی مسئلے میں پریشان ہیں، آپ کی اطاعت کریں اور حدیث میں اس کا حل ڈھونڈیں، انشاءاللہ وہ حل اللہ تعالیٰ ہمارا پورا کر دیں گے، ہماری اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ آپ کی اتباع اور آپ کی سنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دنیا آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کا۔ اے بھائیو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے کئی ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ جن فرشتوں نے وہ تلاوت سنی انہوں نے کہا مبارک ہوں گے وہ لوگ جو اس قرآن کو سنیں گے، مبارک ہوں گے وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھیں گے، اور مبارک ہوں گے وہ لوگ جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں وہ قرآن عطا فرمایا جس کی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بیان کرتے ہیں۔ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملتی ہے اور مغفرت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شراب پینے کے علاوہ ہر آدمی کی مغفرت ہو جائے گی، ماں باپ کے نافرمان کے علاوہ ہر آدمی کی بخشش ہو سکتی ہے، قطع تعلق کرنے والے کے علاوہ ہر آدمی کی بخشش ہو سکتی ہے، دل میں حسد کینہ رکھنے والے کے علاوہ ہر آدمی کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں فرض 70 گنا بڑھا دیے جائیں گے، نفل پڑھیں گے تو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جتنی نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ اور اس مہینے کے اندر چونکہ قرآن پاک اسی مہینے میں اترا ہے اور قرآن سب سے بڑی دعوت ہے، اس لیے اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے اور ان لوگوں کو بھی اللہ جل شانہ کی طرف بلانا ہے اور روزے کی طرف بلانا ہے، نماز کی طرف بلانا ہے، اچھے اخلاق کی طرف بلانا ہے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ان کو بھی تیار کرنا ہے، تاکہ ہماری دعوت سے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق دے۔